صدر جامعہ پروفیسر ڈاکٹر احمد بن یوسف الدرویش، اساتذہ، طلبہ، ملازمین اور میڈیا پرسنز کو اور طلبہ موجود ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی تعلیم کے ساتھ سعودی پاکستانی کہتے ہیں، اہل پاکستان اور پاکستان کے جو ہمارے کشمیری مسلمان بہن بھائی جس تکلیف، اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں، اس صورتحال سے اساتذہ کو، طلبہ کو، عالم کو اس مصیبت اور تکلیف کا احساس ہو جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ گزر رہی ہے۔ وينصر من يشاء ويحقق وعده ونصره بعباده المؤمنين. أمة واحدة، مصيرنا واحد، وهدفنا واحد، سواء كنا في أي بلد من بلاد العالم. نحن أمة، نبينا واحد، تجمع بيننا أخوة الدين. إنما الجامعة الخيرة، الجامعة التي تعطي ولا تحرم، الجامعة التي تجمع ولا تفرق. نحن نعلنها جميعا أننا مع على جمهورية باكستان الإسلامية، سواء كان اعتداء ماديا أو معنويا، وأي اعتداء على إخواننا وأهلنا في كشمير. نحن نشجب هذا ونستنكره ونقف بكل ما نستطيع وكل إمكاناتنا العلمية والدعوية والمادية في سبيل نصرة إخواننا في كشمير. نحن نعتقد أن القضية قضية عادلة ومشروعة، ومن ثم يجب علينا جميعا أن نقف معها. نحن نحيي باكستان، نحيي الحاضرين، نحيي أختنا الفاضلة معالي الدكتورة فردوس على تشريفها وحضورها واهتمامها ورعايتها هي ورجال الصحافة والإعلام، لأنها تنقل هذه القضية العادلة للعالم أجمع. فشكرا ثم شكرا لها ولإخوانها وللعاملين. شكرا لحكومة باكستان، فخامة الرئيس الباكستاني، فخامة دولة رئيس الوزراء، الأخوة الوزراء، على معالجتهم العادلة والهادئة کیا جا رہا ہے۔ اور اسی مناسبت سے ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے، بہنوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ کشمیر کا مسئلہ صرف کشمیر کا نہیں، بلکہ یہ ہر کشمیری، ہر عربی، بلکہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ جس اذیت سے آج کل وہ گزر رہے ہیں اس کا ہمیں بھرپور احساس ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا کوئی پرامن حل نکالے۔ چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہماری آج کی مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان، معاون خصوصی وزیر اعظم برائے اطلاعات و نشریات، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable and very well respected Professor Dr. Ahmad Yusuf Al-Darwish, Professor Dr. Masoom Yasin Zai, Professor Dr. Muhammad Khan، فیکلٹی کے تمام قابل احترام اساتذہ اکرام، میرے سامنے تشریف فرما انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وہ تمام اسٹوڈنٹس، انٹرنیشنل اسکالرز، میری بہنوں، میری بیٹیوں، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر احمد یوسف صاحب کی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے کشمیر کے ان مظلوم
बेकस और 1 माह से ज़्यादा हिंदुस्तानी कर्फ्यू का शिकार अपने बहन भाइयों की दास्तान बयान करने के लिए यहाँ बुलाया। और मैं आप सब की दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने उन कश्मीरियों के दर्द को महसूस करते हुए यहाँ हाज़िर हो के ये साबित किया कि हम सब कॉमन काज पे, कॉमन एजेंडे पे और उम्मा के मुश्तरका मफाद में इकट्ठे हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के कौमी मफाद, पाकिस्तान का कौमी बयानिया और उम्मा के साथ जुड़े वो तमाम चैलेंजेस जो यहाँ रहने वाले जिसको महसूस करते हैं और उनके दिल के अंदर जो पाकिस्तान के साथ एक लाजवाल रिश्ता है उसको प्रमोट करते हुए आप सब की ये प्रेजेंस उन मज़लूम कश्मीरियों के लिए सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है। और आज का ये आपका सेमिनार, ये तकरीब अल्टीमेटली उनके इरादों को पुख्ता करने का बायस बनेगी और उन कश्मीरियों की आवाज़ को ताकत देगी जो इस वक्त दुनिया से मवासलाती निज़ाम के ज़रिए कटे हुए हैं, जिन तक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और किसी किस्म का लोकल या इंटरनेशनल मीडिया की रसाई नहीं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हुई वो कैद में, जहां खुराक की अदम दस्तयाबी, अद्वियात, छोटे बच्चे और बूढ़े वो बिलख रहे हैं और इंसानियत की सरेआम हिंदुस्तानी सरकार तजलील कर रही है और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनकी तरफ हसरत से वो देख रहे हैं कि किसी मगरब के मुआशरे में किसी जानवर का खून बहता है तो पूरा मुआशरा तड़प उठता है और दास्तानें लिखी जाती हैं जो कश्मीरी अपने लहू से तारीख लिख रहे हैं, दुनिया उस पर खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वो तमाम ख्वाहिशें और कोशिशें दुनिया के सामने हिंदुस्तान का एक दहशतगर्द रियासत के तौर पे जो असल चेहरा है, जो एक फैसिस्ट, रेसिस्ट और नाजी माइंडसेट का शिकार, हिटलर माइंडसेट जो हिंदुत्व के ज़रिए अपने सेकुलर रियासत के चेहरे पे कश्मीरी मज़लूम हमारे बहन भाइयों के उस खून से उस चेहरे को वो लहूलुहान करके दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी जमहूरियत होने का जो दावेदार है, आज उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई वो तमाम जमहूरी और आइनी आज़ादियाँ उसने ख़ुद अपने हाथों से जो कत्ल कर दी हैं, दुनिया के सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस जुर्रत से, बहादरी से उन मज़लूम कश्मीरियों के सफ़ीर बन के उभरे हैं। आज आप सब की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा और अमारात के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। और OIC के अंदर जिस तरह मुस्लिम उम्मा ने यकजा होकर उस कर्फ्यू को हटाने का मुतालबा किया और जिस अंदाज से
ہندوستان کی اس ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کیا، لیکن 22 کروڑ عوام اور کشمیر میں اس وقت قید و بند کی صوبتیں اٹھانے والا مظلوم کشمیری OIC سے اس سے زیادہ کی توقعات رکھتا ہے، اس سے زیادہ وہ باعمل طریقہ کار ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور مسلم امہ کو جگانے کے لیے وہ مظلوم کشمیریوں کا خون پکار پکار کے ان کو آواز دے رہا ہے کہ آپ سے میرا رشتہ میرے دین نے جسم اور روح کا رشتہ بنایا، ہم مسلمان ایک جسم گردانیں گے، اور جسم کے ایک ذرے میں تکلیف اور دوسرا جسم کا حصہ اس کو محسوس نہ کرے، اور اگر محسوس کرے تو خاموش رہے، اور اگر خاموشی توڑے بھی تو وہ کسی مصلحت کے تحت۔ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو امہ سے کشمیری کر رہا ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان بار بار یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہم اپنے اس مقدس رشتے کو نبھاتے رہیں گے، ہم ان کشمیریوں کی آواز بن کے کھڑے رہیں گے۔ آج یہاں اس یونیورسٹی میں جتنے بھی بین الاقوامی اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں، وہ پریزیڈنٹ کی زیر قیادت امہ کے سفیر بن کے یہاں بیٹھے ہیں، اور وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے کہ کہیں پہ بھی انسانیت کی تذلیل ہو، انسان کا اس انداز سے استحصال ہو، اس سے اس کے تمام بنیادی اور جمہوری حقوق چھین لیے جائیں، اور اس کو بندوقوں کے سائے میں اس کا استحصال کا یہ انداز ہو کہ اس کو نہ صرف اپنے گھروں میں قید کر دیا جائے بلکہ زندگی اس پہ تنگ کر دی جائے، اور اس کی چیخیں آہیں اور سسکیاں بھی دنیا تک پہنچانے کا تمام ذریعہ چھین لیا جائے۔ تو ایسے وقت میں ہم ان کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ میں اپنے ان تمام قوم کے اور امہ کے جو سفیر یہاں بیٹھے ہیں ان کے جذبوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں اپنی ان بیٹیوں کو، انہوں نے سولیڈیرٹی کی کشمیر کی بیٹیوں کے ساتھ، میری ان بہنوں نے اپنی ان بہنوں کی جو حرمت پامال ہو رہی ہے ان کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اظہار یکجہتی کر کے یہ پیغام دیا کہ وہ کشمیر کی بیٹیاں جو وہاں مسائل کا شکار ہیں، ہم پاکستان میں بیٹھی بیٹیاں بھی اسی طرح بے چین ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے کچھ لائے عمل پلان کرنے ہیں۔ دنیا کے اس مہذب معاشرے کو جگانے کی وزیر اعظم پاکستان کی جو جدوجہد ہے اس کو تقویت دینی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے 6 سپٹمبر جو ہمارے شہداء کا دن ہے، 6 سپٹمبر جو ہمیشہ یہ قوم اپنے شہداء کو اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے مناتی ہے، اس دن کو جو شہداء کا دن تھا اس کو کشمیر ڈیفنس ڈے کے طور پہ ہم منا رہے ہیں، یعنی آپ کا نیشنل ڈیفنس ڈے کشمیر ڈے کے ساتھ جوڑ کے ہم یکجا اس دن کو منانے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ کشمیر پاکستان کا دفاعی حصار ہے، اور کشمیر کے جب پاکستان کے دفاع کی بات ہوتی ہے تو پھر کشمیر کے ساتھ وہ لازم و ملزوم اور آپ کا لازوال جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج آپ نے یوم شہداء اور نیشنل ڈیفنس ڈے کے حوالے سے یہ تقریب جو سجائی ہے، میں ان قوم کے
सपूतों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। जो ये सबसे कीमती जान आपकी चीज़ जो है वो आपकी जान है, और उस कीमती जान को, उस शय को इस पाक सरजमीन और इस धरती पे जो निछावर करते हैं वही इस कौम के हीरो हैं। और पाक फ़ौज के अंदर हमारे वो जवान, मैं उन माओं को खराज तहसीन पेश करूँगी जिन्होंने अपने बेटे इस कौम के मुस्तकबिल पे निछावर किए और जिन्होंने अपना आज जो है वो पाकिस्तान के कल पे कुर्बान किया। मैं उन गाजियों को भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि जिन्होंने हर महाज पे सीना तान के अपने मुखालफ का मुकाबला किया ईमान की ताकत से, और अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत किसी भी इंसान के पास वो ईमान की ताकत है। और जो ईमान वाले होते हैं वो कभी भी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगा करते, वो हमेशा अपनी अब्दी ज़िंदगी के लिए, हकीकी ज़िंदगी के लिए जीते हैं। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर सच्चा और बासूल पक्का मुसलमान जो है वो उस चीज़ को समझता है कि हमें ईमान की ताकत से लड़ना है। हमारा मुखालफ हिंदुस्तान इस वक्त जिस तरह ताकत और घमंड और गरूर में ऐसे फैसले कर रहा है जो खित्ते के अमन को डिस्टेबलाइज करने का बायस बन रहे हैं, खित्ते के अमन को तबाह बर्बाद करने वाली जो सोच है उसका मुकाबला हम जज्बा ईमानी और उस ताकत के साथ करेंगे। और मुझे ये यकीन है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कॉलर बैठे हैं ये इस्लाम का जो ट्रू फेस है, जो ट्रू इमेज ऑफ इस्लाम और परसेप्शन अबाउट इस्लाम जो है उसको प्रमोट करने का ज़रिया बन रहे हैं। ये मुख्तलिफ ममालिक से तशरीफ़ ला है या वो सफ़ीर है जो पाकिस्तान का मुकदमा और मज़लूम कश्मीरियों का मौक़िफ़ अपनी इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए दुनिया भर में प्रमोट करेंगे। ये एक यूनिवर्सिटी ही नहीं, ये एक ऐसा दुनिया भर से तशरीफ़ लाए डिफरेंट नेशनैलिटीज़ का गुलदस्ता है, जहाँ इस गुलदस्ते से जो खुशबू दुनिया में फैलेगी वो पाकिस्तान का हकीकी चेहरा दुनिया में मुतारिफ होगा। और आप लोगों की हमें मदद आज इसलिए चाहिए कि आप हमारे सफ़ीर तो हैं, और मेरे भाई ने हमेशा जब भी मुझे मिले की बात कही है कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। और पाकिस्तान के सफ़ीर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो 22 करोड़ अवाम का बयानी है, वो हक सच और रसूल पे मबनी बयानी है। और जो दुनिया को उस बयानिए के साथ जोड़ना और वो बयानिया दुनिया तक पहुंचाना वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ साथ आप सब की भी यकसा ज़िम्मेदारी है। और मैं पुरुमीद हूँ कि आप लोगों की जो एफ़र्ट्स हैं उसको आप और आगे बढ़ाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो कश्मीर काज में, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एक डेस्क बनना चाहिए, और वो डेस्क जो है वो कश्मीरियों की जो जदोजहद है, जो कश्मीरियों की UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशंस हैं, जो कश्मीरियों के साथ बैन अल-अक़वामी सतह पे मुख्तलिफ फोरम पे वादे हैं, जो ऐसी ड्राफ्ट्स और रेजोल्यूशंस हैं वो उस डेस्क पे रहनी चाहिए। और कश्मीरियों का मुकदमा क्या है वो दुनिया को पता होना चाहिए कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं, और अपनी पहचान के लिए लड़ना, अपनी शनाख्त के लिए लड़ना और अपनी साख्त को बचाने के लिए जदोजहद करना, ये वो बुनियादी हक़ है जो दुनिया का हर मज़हब
اپنے ملک کے اندر رہنے والے ہر شہری کو دیتا ہے. تو جب دنیا کے ہر مذہب میں انسانیت کے ساتھ جڑا یہ حق ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر طاقت سے، غنڈہ گردی سے، بدماشی سے، مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہندوستانی ریاست ان مظلوم کشمیریوں سے یہ حق کیوں چھیننا چاہتی ہے؟ اور یہ وہ ریسرچ اس ڈیسک میں ہونی چاہیے، اور یہاں ریسرچ پیپر جو ہے آپس میں شیئر ہونے چاہیے کہ کیا وہ کشمیری حق کی بات کر رہے ہیں. اگر حق کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارا دین حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی تلقین کرتا ہے. پھر امہ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور عملی طور پہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کشمیریوں کی آواز میں آواز ملا کے ان کے اس جائز مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان ہر فورم پہ اس یونیورسٹی سے، ان کو پتہ ہے کہ میں آپ کے پاس یہاں آئی ہوں کیونکہ میں اسی میٹنگ سے آ رہی ہوں، تو میں انہی کا پیغام لے کے آ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں موجود اسکالرز ہیں، جو فیکلٹی ہے، جو اساتذہ کرام ہیں، یہ آپ پاکستان کا وہ سافٹ فیس ہے، وہ حقیقی چہرہ ہے جو دنیا میں پاکستان کی اور اسلام کی بہتر مارکیٹنگ کر سکتا ہے. اور آج پرسیپشن اگر ڈیمیج ہوئی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اب مارکیٹنگ سکل ہی آپ کی کامیابی کا راز ہے، اور وہ پیچھے رہ جاتی ہے قومیں کیونکہ آپ کے سامنے جیلی برانڈ، میں ان قوموں کا نام نہیں لوں گی، لیکن وہ جیلی برانڈ انہوں نے اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے اپنی نیگیٹو کاز کو دنیا میں بہتر طریقے سے مارکیٹ کر کے پروموٹ کر لیا. آپ جو حق والے ہیں، آپ جو اصول پہ اور سچ پہ کھڑی قوم ہے، آپ کی کمزور مارکیٹنگ سکلز اور اسٹریٹجی نے دنیا میں آپ کی پرسیپشن کو ڈیمیج کیا ہے. اور دنیا جو وکٹم ہے دہشت گردی کا، کشمیری جو ریاستی دہشت گردی کا وکٹم ہے، ان کو مکاری یاری اور کھلے عام دنیا کو گمراہ کر کے ہندوستان نے ان کو اسلامک ریڈیکلائزیشن اور اسلامک ٹیررزم کے ساتھ جوڑا. صرف ویک مارکیٹنگ سکلز ہم اپنا مقدمہ جو ہے وہ دنیا میں مؤثر انداز میں پہنچانے میں ناکام رہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ قوم اٹھی ہے، یہ لیڈرشپ عمران خان صاحب کی قیادت میں لیڈ کرتے ہوئے ان قوتوں کے سامنے چٹان بن کے کھڑی ہو گئی ہے اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ حق اور سچ کی آواز دنیا میں گونجتی رہے گی اور دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث بنتی رہے گی. اس کا ایک مؤثر اور انتہائی ایفیکٹو انیشیٹو اس یونیورسٹی کی اس حال سے ہم لے رہے ہیں. اور لفٹ دی کرفیو کمپین جو ہے، اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس الیکٹرانک کیمپین کو آگے بڑھائیں، اس سگنیچرز کو دنیا میں جس ملک سے آپ ہیں، آپ لفٹ دی کرفیو کے ذریعے اس سوچ کو پروموٹ کریں، کمیونیکیٹ کریں، اور ہر سول سوسائٹی، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، UN فورمز اور میڈیا، جہاں جہاں آپ کی آواز جا سکتی ہے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس لفٹ دی کرفیو کمپین کو کامیاب بنائیں. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار میرا، آپ کا، ہم سب کا اور اس وطن عزیز کا اور خصوصاً ان مظلوم کشمیریوں کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مل جل کے اس امہ کے سب سے بڑے چیلنج پہ اوورکم کرنے کی طاقت دے، ہمت دے اور جرأت دے. کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بزدل ہوتے ہیں. اور ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہی ہمیں وہ جرأت اور بہادری دے گی. اور انشاءاللہ جو
ہمارے صدر محفل بھی ہیں اور اس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ڈاکٹر احمد صاحب، میں ان کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ یہ یونیورسٹی کا جو کاز ہے یہ ہمارا کامن کاز ہے، یہ پاکستان کی آنے والی نسل کی جو آبیاری آپ کر رہے ہیں، اس یونیورسٹی جس سے جو نرسری تیار ہو رہی ہے اور یہاں سے آپ جس طرح ان کو اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ جوڑ کے آپ امپاور کر رہے ہیں، یوتھ امپاورمنٹ پروگرام، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اور اوورال اپنی تہذیب، تمدن اور دین کے ساتھ جڑا عام پاکستانی کو بااختیار بنانے کا جو آپ کا انیشیٹو ہے، میں آپ کو اس پہ مبارکباد دیتی ہوں، اور انشاءاللہ جب جب بلائیں گے مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس یونیورسٹی میں آؤں، اور اس لیے آؤں کہ یہاں پوری امہ کی آواز ہے، اور اس آواز کے ساتھ کیونکہ بین المذاہب ہم مانگی کو پروموٹ کرنے کا بھی یہ یونیورسٹی ذریعہ ہے، اور جب ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کو سیکھنے اور اس کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا جو دین ہمارا حکم دیتا ہے وہ اس یونیورسٹی سے وہ کاز پروموٹ ہوتی ہے، اور میں انٹرفیتھ ہارمنگ کے حوالے سے صرف یہ کہوں گی کہ کوئی دنیا کا مذہب بھی انسانیت کے ساتھ اس قسم کی تذلیل کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم جس دین کو مانتے ہیں جو بیسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے وہ قرآن پاک ہے، اور وہ دنیا میں وہ بیسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس جو UN نے جس کو اپنا کے اپنا چارٹر بنایا، ہمیں اس قرآن کے ماننے والوں کو وہ ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے اس پہ عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اس یونیورسٹی سے اس کو انٹرلنک کرنا ہے ریسرچ کے ساتھ، اور عملی طور پہ جو سیرت محمدی ہے اس کو رول ماڈل بناتے ہوئے اپنے فیوچر کے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے ذریعے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں یوتھ کی شکل میں، اسٹوڈنٹس کی شکل میں، ان کو قرآن اور سنت سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی جو کاوشیں ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے جو میں اگلے دن آئی تھی، میں آپ کے ساتھ بیٹھی تھی، ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور انشاءاللہ اس کو اور ایفیکٹو کریں گے، اور حکومت ہر جگہ اس یونیورسٹی کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی۔ آپ کے ہر پروجیکٹ میں ہم پاکستانیت ڈالیں گے، اور پاکستانیت کی ریفلیکشن یہ یونیورسٹی جو ہے چلتی پھرتی پاکستان ہوگا، اور جہاں جہاں یہ اسٹوڈنٹ جائیں گے وہ نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان کا قومی نظریہ جا رہا ہے، پاکستان کا قومی بیانیہ جا رہا ہے، اور قائد اعظم کا سپاہی جا رہا ہے، کیونکہ یہ یونیورسٹی قائد اعظم کے سپاہی بنانے کا باعث بنے گی۔ بہت شکریہ جی، پاکستان زندہ باد۔ چونکہ ہمارے حاضرین میں بہت بڑی تعداد باہر کے اساتذہ، طلباء اور طالبات کی ہے، اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کی گفتگو کے جو اہم نکات ہیں اس کا عربی میں ترجمہ پیش کروں گا۔ السیدہ دکتورہ فردوس عاشق اعوان اولا رحبت بجميع الاساتذہ وخاصة السادة الاساتذہ الوافدین والطلاب الوافدین، وشكرت لمعالي رئيس الجامعة ولمعالي راعي الجامعة على إتاحة الفرصة لها لإبداع المشاعر عن مسلمي كشمير المحتلة الذين يعانون من المأساة في هذه الأيام. قالت إن هذه الجامعة معروفة بأدائها العلمي والبحثي، وأيضا معروفة بفكرها الوسطي المعتدل وبإسهامها في جميع القضايا، فإنه يهدف إلى التضامن مع الإخوة الكشميريين في الكشمير المحتلة. أبدت السيدة عن مشاعرها عن هذه القضية وصرحت بأن هذه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عمران خان. فنحن كل ما يصيب هذا الشعب وكل ما يتعرض له إخواننا الكشميريين من الهنادكة وغيرهم في الهند، في الحقيقة نحن نأسف لهذا
وندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم المخرج العاجل السريع. وفي الحقيقة قضية كشمير أنا أعتقد يجب أن تفهم على أنها قضية عقيدة. قضية كشمير ليست فقط قضية أرض، إنما هي قضية عقيدة ودين، وبالأخص قضية دين إسلام، دين الإسلام. نحن ننظر إليها من هذا الجانب نوفق، لأنهم ينظرون إليها أيضا من هذا الجانب وإن قالوا أنها أرض. قضية كشمير قضية شعب مظلوم، قضية كشمير قضية تراث، قضية كشمير قضية شعب مشرد. نعم، قضية كشمير قضية استراتيجية ليس لباكستان فقط، لكل بلاد المسلمين. إن كان ولا بد فأذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. لا أظن أن هناك تعبير أدق وأفضل من كلمة الجسد. طيب، قلت أن قضية كشمير قضية عقيدة، فلتحرير كشمير علينا أن نهتم بالعقيدة أولا، وذلك فيه. وأيضا أقول لا بد من إظهار ونشر المدارس التي تعلم الكتاب والسنة. وأعتقد أن باكستان بحكمة قادتها وفقه علمائها وقوة وحماس شبابها قادرة على تخليص كشمير من أيدي الهندوس. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وجزاكم الله خيرا، وآسف على الإطالة. چونکہ وقت بہت دوست عاشق اوان صاحبہ، جامعہ کے پریزیڈنٹ احمد یوسف الدرویش، جامعہ کے ریکٹر، بہت محترم فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس، میں زیادہ بات چیت نہیں کروں گا چونکہ محترمہ وزیر اطلاعات نے بہت تفصیلی بات چیت کی اور اپنی ڈٹرمنیشن اور اپنی حکومت کے جو ترجیحات ہیں وہ بڑے واضح کھول کے بتائی ہیں۔ میں صرف اساتذہ کی طرف سے چند ایک چیزیں بتاؤں اور یونیورسٹی کی جو پرائرٹیز ہیں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ کشمیر کے بارے میں ایک ڈسک ہونا چاہیے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم کشمیر پہ ایک نیشنل کانفرنس بلکہ انٹرنیشنل کانفرنس کر چکے، تو اس میں صدر جامعہ نے یہ ایک کشمیر چیئر کے انعقاد کا اعلان کیا تھا، اور میں محترمہ وزیر صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیئر سے ہم نے کشمیر پہ کافی کام کیا ہے، اور اگر جس دن بھی آپ چاہتے ہیں تو کشمیر کے بارے میں یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں یا پھر کشمیر کے بارے میں جو پاکستان کا ایک سٹانس ہے یا کشمیریوں کا سٹانس ہے، یقیناً پاکستان کشمیریوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ہم اس میں تفصیلی آپ کو بریفنگ بھی دیں گے، اور یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان کو، خاص کر کے وزارت اطلاعات کو، وزارت خارجہ کو ہم وہ تمام بریفنگز دے سکتے ہیں یا اکیڈمک انپٹ دے سکتے ہیں، اور یہ انپٹ میں تمام اساتذہ اکرام، خواہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے ہوں یا اصول الدین کے ہوں یا پھر مختلف باقی ڈپارٹمنٹس کے ہوں، اس میں چونکہ کشمیر کے معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں 3-4 باتیں صرف کہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کو ایک انتہائی قدم اٹھایا ہے، یہ ہندوستان کے اپنے کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کے کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ جو کشمیر کے بارے میں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں اس کے خلاف ہے، اور ہندوستان نے اپنے آپ کو ایک ولنریبل اسٹیٹ کے طور پہ اس وقت دنیا میں سامنے کیا ہے، اور پاکستان کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ پاکستان کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ بھی کرے اور ریزولوشن کی طرف لے جائے۔ دوسری بات کہ لائن آف کنٹرول کسی صورت میں بھی کشمیریوں کے لیے پرماننٹ حل نہیں ہے، اور نہ پاکستان کے عوام کے لیے پرماننٹ حل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایز اے وزیر اعظم اور تمام حکومت اسی چیز پہ اس وقت
काम कर रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में कि हम कश्मीर के इशू को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक एक नैरेटिव जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की नैरेटिव है उसके मुताबिक हल करेंगे। तीसरी अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकली और लीगली अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करता है, चूँकि यूएन की रेजोल्यूशंस हो, शिमला माहिदा हो, या फिर कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, या हिंदुस्तान का जो इंतहाई इक़दाम है, इसके बारे में पाकिस्तान एक स्ट्रांगर विकेट पे खड़ा है। पाकिस्तान पॉलिटिकली। मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा, डॉक्टर अहमद यूसुफ दरवेश, faculty members, my dear students, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सिर्फ दो बातें ज़िक्र करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसमें दूसरी राय नहीं हो सकती कि हम बहैसियत पाकिस्तानी के और बहैसियत मुसलमान के कश्मीरियों की इस जद्दोजहद में उनके साथ हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया ने ये जो कदम उठाया है, हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये कानूनन गलत है। ये 370 का स्टेप इस तरह लेना ये कानूनन गलत है। ये कानून में चैलेंज हो सकता है। अगर आपने ऐसा कोई रेजोल्यूशन लाना भी था, इस रेजोल्यूशन को सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली कश्मीर की है उसको इसे अप्रूव करना था और फिर लोकसभा में भेजना था। तो ये कानूनी तौर पर चैलेंज हो सकता है। और फिर इंडिया इस तरह के कदम उठाकर आपने 370 को तो एब्रोगेट कर लिया, आप 371 का क्या करेंगे? आपने तो तमाम स्टेट्स को जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनको सेंसिटाइज कर दिया कि कल उनके साथ भी यही होने वाला है। तो मैं ये नविश्ते दीवार देख रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों में इंशाअल्लाह इस मुल्क का शिराजा बिखर जाएगा। हमने बहैसियत पाकिस्तानियों के, बहैसियत यूनिवर्सिटी के, बहैसियत अकेडेमिया के, बहैसियत स्टूडेंट्स के, हमने रिएक्शनरी नहीं होना, हमने स्ट्रेटजाइज करना है, हमने स्ट्रैटेजी बनानी है। और वो भी ट्वीट जाए, आपका फेसबुक के ऊपर जो पैगाम जाए वो अखलाक से भरा हुआ हो। आप कोई ऐसा मैसेज ना दें जिसमें अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की गई हो, जहां पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हो कि लोग उसको रद्द कर दें, लोग उसको वैल्यू करें और वो ये समझे कि ये एक रिस्पॉन्सिबल कौम के लोग हैं, एक रिस्पॉन्सिबल बात करना चाहते हैं और एक सीरियस बात कर रहे हैं, लिहाजा वी मस्ट पे अटेंशन टू देम। मैडम ने जो बात कही बहुत खूबसूरत बात कही है। मैं इनकी डायरेक्टिव्स की रोशनी में आज ये ऐलान करता हूँ कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक कश्मीर डेस्क कायम कर रही है। आज उसका ये ऐलान होता है और इस कश्मीर डेस्क से हम उन तमाम रेजोल्यूशंस को, ये पूरा मवाद इकट्ठा करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करेंगे, अपनी कौम को भी गाइड करेंगे। जैसे मैंने ये कानूनी नुक्ते आपके सामने रखे, ये 2-3 बातें जो रखी, अब इससे हमने अपनी कौम को ये शऊर दिलाना है कि पूरी कौम ने एक्ट कैसे करना है, कैसे एक कौम की तरह उन्होंने उन सब ने मिलकर इस कॉज को आगे कैसे लेके जाना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, आउट ऑफ द बॉक्स हमने आइडियाज किस तरह जनरेट करने हैं और फिर उन आइडियाज को चैनलाइज करके पूरी दुनिया को हमने जगाना है। ये 1948 में जब कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में चला गया तो this is no more a bilateral issue between Pakistan and India. This is the issue of the entire world. So we need to awaken this the deaf world that they should be with us. और इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे और स्ट्रेटजाइज करेंगे तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह मैं ऐसे दीवार पे नविश्ते दीवार देख